شیربین کے سامعین کو محمد حسین ظفر کا سلام پہنچے۔ آج کے خاص موضوعات ہیں: خشک سالی سے درجہ حرارت میں 5 سے 8 ڈگری اضافہ پریشان کن، محکمہ موسمیات۔ بجٹ اجلاس 3 مارچ سے ہوگا شروع، وزیر اعلیٰ کی تمام متعلقین کے ساتھ بات چیت جاری۔ خشک موسم کے بیچ کسان کر رہے ہیں باغات کا رخ، غیر معیاری ادویات، کھاد اور بیج پہنچا رہے ہیں نقصان۔ نئی دلی میں 3 نئے فوجداری قانونوں کی عمل آوری کے سلسلے میں ایک میٹنگ، وزیر داخلہ نے کی میٹنگ کی صدارت، وزیر اعلیٰ جموں کشمیر عمر عبداللہ بھی رہے شامل، اور بھی کئی موضوعات رہے۔ نگر سے میڈیم ویو 268.8 میٹر، FM 2 103.5 میگا ہرٹز کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں۔ سامعین، نئی دلی میں وزیر داخلہ امت شاہ کی صدارت میں آج جموں کشمیر میں نئے BNS کے تحت 3 نئے فوجداری قانونوں کو لاگو کرنے کے حوالے سے کالا سطحی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ بھی شامل رہے۔ میٹنگ کے بعد وزیر اعلیٰ نے ذرائع ابلاغ کے ساتھ بات چیت کے دوران بتایا کہ ان قانونوں کی عمل آوری میں جموں کشمیر سرکار کا راست رول نہیں ہے، بلکہ یہ سب وزارت داخلہ کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 3 نئے قوانین کی عمل آوری کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ عام لوگوں کو ان نئے قوانین کے بارے میں جانکاری دی جائے، اور اس سلسلے میں یونیورسٹی کالج سطح پر بھی شروعات کرنا ہوگی۔ نئے چیف الیکشن کمشنر کے انتخاب میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کی طرف سے اختلافی نوٹ دیے جانے پر عمر عبداللہ نے کہا کہ وہ اس کے مجاز ہیں اور کوئی ضروری نہیں کہ اپوزیشن حکومت کے ہر فیصلے کو منوان تسلیم کرے۔ لگاتار ایک سلسلے کے تحت جو نئے قانون، کرمنل لاز ملک میں اب لاگو کیے گئے ہیں، ان کی کہاں تک استعمال کی جا رہی ہے، کہاں کمی ہے، کہاں اس میں اور پیش رفت کرنے کی ضرورت ہے، اس سلسلے میں اس بار جموں کشمیر کی باری آئی۔ گृہ منتری صاحب کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے شاید 11 راجیہ اور یونین ٹیریٹریز کی ریویو لی گئی، اس سلسلے میں جموں کشمیر کا ہوا، اور کافی حد تک جموں کشمیر کا ان قانونوں کے امپلیمنٹیشن میں رول ٹھیک رہا۔ ایک آدھ جگہ جہاں پہ تھوڑی سی کمزوری رہی ہے اس کا ذکر ہوا، اس کو بھی درست کیا جائے گا۔ اور جہاں تک لوگوں کی چنی ہوئی حکومت، الیکٹڈ گورنمنٹ کا سوال ہے، حالانکہ یونین ٹیریٹری میں قانون کا لاگو کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ نئے قانون ہیں اور قانون کا لاگو کرنا ایک طرف، قانون کی جانکاری بھی لوگوں کو ہونی چاہیے، قانون کی جانکاری لوگوں کو زیادہ ہو، اس کے لیے الیکٹڈ گورنمنٹ کو جو ہے تھوڑی سی پیش رفت اور کرنی ہوگی، چاہے یونیورسٹیز کے لیول پہ، ہمارے کالجز کے لیول پہ، سوشل یا پولیٹیکلی اسمبلی میں، تو اس پہ بھی چرچا ہوئی، اور جو ہمیں کرنا ہوگا ہم کر لیں گے۔ سیکورٹی کو لے کے فی الحال اس میٹنگ میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ علیحدہ جب گृہ منتری صاحب سے میری پارلیمنٹ میں ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت جموں کشمیر کے حالات کی ذکر کی گئی۔ یہ میٹنگ نئے قانون اور ان نئے قانونوں کے استعمال کے بارے میں تھا۔ وہ میٹنگز جو ہیں وہ سیکیورٹی ریلیٹڈ تھیں۔ چلیے، اگر سیکیورٹی ریلیٹڈ معاملوں میں لوگوں کے چنی ہوئی حکومت کو شامل نہ کرنے کا نرنے لیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے نا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ ایز لیڈر آف دی اپوزیشن ہی ہیز ایوری رائٹ ٹو ڈسینٹ، دیٹس وائی ہی از دیئر ٹو گیو اے پوائنٹ آف ویو، ہی از ناٹ دیئر simply to agree with what the government suggests or proposes. We've had this in the past as well. I remember at the state level in J&K when we had to appoint people to such constitutional bodies as the Information Commission and elsewhere. The then opposition leader was, I think on 1 or 2 occasions, they gave dissent notes. That's a right that any member of a committee has. And Rahul Gandhi exercised that right. It's fine. ان کا حق ہے۔ یہ کہاں پہ کہا گیا ہے کہ حکومت جو کرتی ہے تو لیڈر آف دی اپوزیشن کو اس کو ماننا ہی ہوگا، اس میں اسہمتی کا اظہار کرنا یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا حق ہے، ادھیکار ہے۔ انہوں نے اپنے ادھیکار کا استعمال کیا، اب وہ حکومت تک ہے اس کو مانے نہ مانے۔ جہاں تک سپریم کورٹ میں اس میں سنوائی کی بات ہے، وہ چل رہی ہے سنوائی ختم ہو، عدالت کا فیصلہ آ جائے۔ وزیر اعلیٰ کی نئی دلی میں ذرائع ابلاغ سے بات چیت۔ اب ایک اور موضوع۔ سامعین، جموں کشمیر کے بدلتے موسمی حالات کو لے کر عوام میں ہی نہیں بلکہ ماہرین میں بھی بڑی بے چینی پائی جا رہی ہے۔ جموں کشمیر میں 2014 کے تباہ کن سیلاب کے بعد سے ہی ماہرین ماحولیات میں معاملے کو لے کر کافی بے چینی تھی، اور ماہرین نے بار بار حکومت کو
ماحولیاتی تحفظ کے لیے دور رس پالیسی ترتیب دینے کا مشورہ دیا، لیکن اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور اس طرح صرف 10 سال کے وقفے کے بعد ہی ہمیں ایسے موسمی حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ گزشتہ 10 برسوں کے دوران ہی نہیں بلکہ اس سے قبل بھی کئی بار موسم سرما خشک گزرنے اور امید سے کم بارش اور برفباری ہونے کے باعث ہمیں پینے کے پانی کی قلت کا سامنا رہا، اور ساتھ ہی ہمیں متبادل فصلیں بھی اگانا پڑیں جس سے ہماری معیشت پر کافی منفی اثرات پڑے۔ اس سال ایک طرف جہاں امید سے کافی کم بارش اور برفباری ہونے سے ابھی سے پانی کی سپلائی متاثر ہونے لگی ہے، وہیں چلے خورد میں درجہ حرارت میں اس قدر اضافہ بھی کسی بڑی پریشانی سے کم نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات کا بھی ماننا ہے کہ فروری میں اس طرح کا موسم اور درجہ حرارت میں 5 سے 8 ڈگری تک کا اضافہ قابل تشویش ہے۔ اس سے پہاڑوں پر موجود برف باہر آنے سے قبل ہی پگھل جائے گی اور یوں ہمیں سال بھر خشک سالی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ محکمے کے ڈائریکٹر مختار احمد نے شہرین کو بتایا کہ کل شام سے موسم میں بدلاؤ کی گنجائش ہے اور انہیں امید ہے کہ پہاڑی علاقوں میں ہلکی ہی صحیح مگر برفباری کا ایک دور ہو سکتا ہے، جبکہ میدانی علاقوں میں درمیانے درجے کی بارش ہو سکتی ہے جس سے زیر زمین پانی کی سطح میں کسی حد تک اضافے کی گنجائش بنے گی۔ ظفر صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھو ابھی موسم مسلسل ڈرائی چل رہا ہے لگ بھگ پچھلے کئی ہفتوں سے، اور آنے والے دنوں میں ابھی خاص کر 19 ایوننگ یا لیٹ ایوننگ سے ایک اسپیل کے چانسز ہیں لگ بھگ 20 شام تک، اور اس کا جو مین ایکٹیویٹی ہے یہ جموں ڈویژن کے اندر جموں کے میدانی علاقے، اسی طرح جموں کے خاص کر چناب ویلی اور یہاں ساؤتھ کشمیر کے پہاڑی علاقوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے، جہاں پہ لگ بھگ ماڈریٹ سنو فال کے چانسز ہیں 5-6 انچ سے لے کے 8-9 انچ 10 انچ تک کی بھی برفباری ہو سکتی ہے، اور اسی طرح سینٹرل کشمیر، نارتھ کشمیر کے پہاڑی علاقوں کے اندر ہلکی برفباری لگ بھگ 4-5 انچ سے لے کے 6-7 انچ 8 انچ تک کی بھی برفباری ہو سکتی ہے پہاڑی علاقوں کے اندر۔ باقی میدانی علاقوں میں بارشیں عموماً رہیں گے، تھنڈر اسٹارم کچھ ایک جگہوں کے اندر، تیز ہوائیں، اور جموں کے بھی میدانی علاقوں میں بارشوں کے جو ہے چانسز ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر 25, 26, 27 کے درمیان ایک اسپیل پھر سے، تو یہ اسپیل جو ہے تھوڑا سا ماڈریٹ ٹو اسٹرانگ انٹینسٹی کا ہے اس پر جو انیشیل کنڈیشنز ہیں، تو کمنگ ڈیز میں ہم اس میں اور واضح طور پہ بتا پائیں گے ڈیٹیلز میں کس کا انٹینسٹی کیا رہے گا، ڈسٹریبیوشن کیا رہے گا۔ تو فی الحال 19-20 کے درمیان ایک اسپیل ہے، اور ایک ویٹ اسپیل خاص کر 25, 26, 27 کے درمیان بھی جو ہے بالکل امکانات لگ رہے ہیں۔ اس سرما میں جو موسم ہم نے دیکھا، جو خشک سالی کی محکمے کے ریکارڈ میں کیا اس طرح کا پہلے بھی موسم ہوا ہے اور کس طرح کے حالات اس دوران ہوئے تھے یہاں؟ جی بالکل، دیکھو 1997 کے آس پاس ہوا تھا، 1999 میں بھی ہوا تھا، تھوڑا سا ونٹر جو ہے ڈرائی رہا ہے، 2002 کے آس پاس بھی ونٹر ڈرائی رہا ہے، اور اسی طرح ریسنٹلی 2016، 2018 اور لاسٹ ایئر 2024، 2025، اب جو پچھلے کئی سالوں میں یہ تھوڑا سا فریکوینٹ ہو رہا ہے۔ 2016 میں ہم نے دیکھا، 2018 میں دیکھا، 2023 میں دیکھا، 24-25 میں پھر سے ہم نے دیکھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو درجہ حرارت میں جس حساب سے اضافہ ہوا ہے، یہ کہیں نہ کہیں ایک چنتا کا وشے ہے، ایک کنسرن ہے، جن کا جو درجہ حرارت ہے یہ لگ بھگ 5 سے 8 ڈگری نارمل سے اوپر چل رہا ہے کرنٹلی پورے ویلی کے اندر۔ تو جو آلریڈی برف پڑی ہے ونٹر کے ٹائم میں، تو وہ بھی کافی تیزی سے یا کافی ریپڈلی جو ہے میلٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو ٹیمپریچر جس حساب سے بڑھ رہے ہیں، یہ بالکل ایک کاز آف مطلب ایک کنسرن ہے سارے لوگوں کے۔ بارش جیسے آپ کو انیشل سٹیٹمنٹ میں کہا کہ 19-20 کے آس پاس انشاءاللہ ایک اسپیل ہے، اور اسی طرح 25-26-27 کے آس پاس بھی ایک اسپیل کے چانسز ہیں، جو پہاڑی علاقوں میں ہلکی برفباری، کچھ ایک جگہوں پہ درمیانہ درجے کی برفباری جو ہے دینے کے چانسز ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل شام سے موسم میں بدلاؤ کی گنجائش ہے، امید ہے کہ بارش اور برفباری کا ایک نیا دور ہوگا۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جموں کشمیر میں جاری خشک سالی، پانی کے قدرتی وسائل کے سوکھ جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور کہا کہ برفباری کم ہونے اور گلیشیئروں کے ختم ہونے کے نتیجے میں ندی نالوں میں پانی کی سطح کافی کم ہو رہی ہے، اور اس کا اثر دریائے جہلم پر پڑ رہا ہے، جو کہ کشمیر کے لیے لائف لائن سے کم نہیں ہے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے عوام سے اپیل کی کہ وہ خصوصی دعا یا مجالس کا اہتمام کریں اور برفباری اور بارش کے لیے خاص طور دعا کریں تاکہ ہمیں خشک سالی سے پیدا ہو رہے مشکلات سے نجات مل سکے۔ شہربین آپ سری نگر سے سن رہے ہیں۔ جموں کشمیر میں اسمبلی کا بجٹ اجلاس 3 مارچ سے شروع ہو رہا ہے۔ بجٹ کو لے کر حکومت اور انتظامی سطح پر پہلے ہی بہت کام ہو چکا ہے۔
जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला बजट को लेकर काफ़ी संजीदा नज़र आ रहे हैं और वो बजट से कबल तमाम मुतल्लिकीन से बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं ताकि मुतवाज़िन और अवाम दोस्त बजट पेश किया जा सके। वज़ीर आला मुख्तलिफ अंजुमनों के नुमाइंदों, तिजारत पेश अफराद, सिविल सोसाइटी, सयाहत से वाबस्ता अफराद के साथ साथ मेंबरान असम्बली से भी बराबर राब्ते में हैं और वो सबकी राय हासिल करने के हक में हैं। इधर बीजेपी के साथ साथ दीगर अपोजिशन जमातों के मेंबरान ने हुकूमत को बजट इजलास के दौरान घेरने का मंसूबा बना लिया है और वो अपनी तैयारी में जुट गए हैं। जम्मू से जावेद मेहराब की रिपोर्ट। 3 मार्च से शुरू होने वाले बजट सेशन के साथ ही जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार हिज़्ब इख्तिलाफ के सख्त निशाने पर है। इस दौरान असेंबली सेशन के दौरान खित्तों के दरमियान बंटने वाले बजट पर हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार आमने सामने हैं। जहां हिज़्ब इख्तिलाफ सरकार पर जम्मू खत्ते की अनदेखी करने का इल्जाम लगा रही है, वहीं उनका कहना है कि आने वाले बजट के बंटने में सरकार ने अगर यही रवैया रखा और अनदेखी की तो आने वाले बजट सेशन के दौरान असेंबली में इस बात पर कड़ा मुकाबला होगा। ये बात हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर और भाजपा के एमएलए सुनील शर्मा ने की और उन्होंने कहा कि 7 बरस के बाद यहाँ बजट पेश किया जा रहा है और उसके लिए इस सेशन में वो जोरदार तरीके से समाज के सभी लोगों की बात करते हुए और उनके हुकूक की हिफाजत करते हुए लोगों के मसलों को सरकार के सामने जोरदार तरीके से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार से उनके वादे पूरे करने पर दबाव बढ़ाया जाएगा और इसी हफ्ते हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से बुलाई गई ये मीटिंग जम्मू के मेंबरान असेंबली ने शिरकत की। इस दौरान भाजपा के सदर सत शर्मा खास तौर पर मीटिंग में मौजूद रहे। उन्होंने भाजपा मेंबरान असेंबली से लोगों के सभी मुद्दों पर जायज मांगों को सरकार के सामने सख्त अंदाज से उठाने की बात कही और सरकार की कामयाबी और उनके किए गए वादों पर सरकार को घेरने को भी कहा। वहीं इस हफ्ते भाजपा के असेंबली लीडर सुनील शर्मा ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ भी मुलाकात की और उनके सामने भी अपनी मांगों की एक लिस्ट पेश की। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि अगर बजट में जम्मू की अनदेखी हुई तो वो चुप नहीं बैठेंगे और उसके लिए भाजपा यानी हिज़्ब इख्तिलाफ सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। लेकिन वहीं वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी हिज़्ब इख्तिलाफ को वाजिब अंदाज में जवाब देने की तैयारी कर ली है और उसके लिए वजीर आला ने जम्मू में कल ही हिज़्ब इख्तिलाफ के तमाम मेंबरान असेंबली के साथ मुलाकात की। ये मुलाकात वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में की और जिले के मेंबरान असेंबली और डीडीसी चेयरमैन से उनकी राय जानने की बात की। मीटिंग में मेंबरान असेंबली ने अपने अपने इलाकों में तालीम, सेहत, बिजली, पानी जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की मांग की। वहीं डीडीसी चेयरमैन ने जिला का सालाना बजट दोगुना करने की भी मांग की। जैसा कि हर एक एमएलए को रुपए जारी होने हैं और मेंबरान असेंबली इस हिसाब से उन्होंने वजीर आला को अपनी लिस्ट भी सौंपी। कल जम्मू में हुई एमएलएज की मीटिंग में 1 घंटे तक वजीर आला के साथ चलती रही, जिसमें भाजपा के मेंबरान असेंबली और डीडीसी चेयरमैन शामिल रहे। वजीर आला के मुताबिक वो बजट में आम लोगों के चुने हुए नुमाइंदों से बात करते ही लोगों की उम्मीदों के मुताबिक काम करना चाहते हैं ताकि जमीनी हकायक की बुनियादों पर काम को वाजिब अंदाज में पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि बजट से पहले इस तरह की बातचीत बजट को एक अच्छी सिमत देगी और लोगों की बड़ी परेशानियां दूर करने में एक अहम किरदार निभाएगी। मीटिंग में तमाम मेंबरान असेंबली ने अपने खास मुद्दे वजीर आला के सामने रखे और जिसमें सड़क की खराब हालत, सड़क की बेहतर कनेक्टिविटी, सेहत आमा की सहूलतों में सुधार, पानी का निकास, सीवरेज सिस्टम, टूरिज्म सहूलतों में सुधार, लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए नए टूरिस्ट स्पॉट्स तैयार करना शामिल है। इस दौरान जम्मू कश्मीर में नशे को खत्म करने पर एक ही आवाज के साथ मांग उठाई गई। वहीं हिज़्ब इक़्तिदार को कश्मीर से भी पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के एमएलएज निशाने पर लेने के लिए तैयार है और सरकार के लिए आने वाले इस बजट सेशन में दोनों तरफ से जोरदार मुकाबले की उम्मीद है। ये थे जम्मू से जावेद मेहराब। अब एक और मौजू। किश्तवाड़ से मुश्ताक देवी ने इत्तला दी कि जिले में मुबल्लिग इस्लाम हजरत शाह मोहम्मद अगियारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात इंतहाई तुज़को एहतशाम से जारी हैं। आज 11वें रोज़ दरबार फरीदिया और असरारिया में खुसूसी
دعا یا مجالس کے ساتھ اختتام پذیر ہوئیں۔ ہزاروں زائرین نے مقدس درگاہوں میں جا کر مجالس میں شرکت کی اور فیض و برکات سے مستفید ہونے کا شرف حاصل کیا۔ سابق وزیر سجاد احمد کچلو نے اسمبلی حلقہ پاڈر کا دورہ کیا، جہاں لوگوں نے انہیں درپیش مسائل سے آگاہی دی۔ ادھر انشن واڈون سے لوگوں نے پھر ایک بار شکایت کی کہ وہاں اس وقت صرف ایک ڈاکٹر موجود ہے، جس کے باعث وہاں لوگ کافی پریشان ہیں۔ مقامی لوگوں نے وزیر صحت جموں کشمیر سے مانگ کی ہے کہ وہ جلد از جلد ڈاکٹروں کو انشن بھجوا دیں تاکہ انہیں راحت مل سکے۔ شربین جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار خیر مقدم۔ سامعین، وادی میں اس سال کسانوں نے فروری مہینے سے ہی کھیت کھلیانوں کا رخ شروع کر دیا ہے۔ کھلی دھوپ اور سازگار موسم کے باعث کسان اب تمام تر توجہ اپنے کھیتوں اور باغات پر مرکوز کر رہے ہیں، جبکہ موسمی بدلاؤ اور کم برفباری کے باعث کسانوں میں بعض خدشات پائے جاتے ہیں۔ ادھر کسان محکمہ ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر سے یہ بھی توقع کر رہے ہیں کہ انہیں بدلتے موسمی حالات کے پیش نظر وقت وقت پر رہنمائی کی جائے اور ساتھ ہی غیر معیاری ادویات، بیج اور کھاد کو مارکیٹ سے ہٹایا جائے تاکہ کسانوں کو نقصانات سے بچایا جا سکے۔ ایک رپورٹ پلوامہ سے شوکت ڈار کی زبانی۔ مارچ کے مہینے میں یہاں کشمیر کے باغات میں مختلف اقسام کی جراثیم کش ادویات اور تیل کا چھڑکاؤ کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تاہم یہاں پلوامہ اور شوپیاں اضلاع میں باغ مالکان چھڑکاؤ کو لے کر تذبذب کا شکار ہیں، کیونکہ گزشتہ برسوں کے دوران بازار میں غیر معیاری اور نقلی کیڑے مار اور جراثیم کش ادویات سے متعدد باغات میں بڑے پیمانے پر نقصان ہوا تھا۔ غور طلب ہے کہ آج سے ایک ہفتہ قبل ایگریکلچر محکمہ کی کوالٹی کنٹرول لیبارٹری کی جانب سے نقلی اور غلط برانڈ کے جراثیم کش ادویات بازار میں موجود ہونے کی تصدیق ہوئی تھی اور کاشتکاروں کو احتیاط برتنے کو کہا گیا تھا۔ اس سب سے باغ مالکان کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اس ضمن میں کئی باغ مالکان اور سبزیاں اگانے والے زمینداروں نے بتایا کہ بازار میں متعدد اقسام کی ادویات دستیاب ہیں اور اس صورتحال میں اصلی اور نقلی یا خراب میں فرق کرنا کافی مشکل ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ محکمہ کے غیر تسلی بخش اقدام سے لوگوں کی مشکلیں روز بروز بڑھ رہی ہے اور بقول ان کے ہر برس چھڑکاؤ کے باوجود بھی مختلف اقسام کی بیماریاں درختوں، پھلوں اور سبزیوں کو لگتی ہیں اور اب محکمہ کی تصدیق سے واضح ہوا ہے کہ بازار میں بہار کی آمد سے قبل ہی نقلی برانڈ کی ادویات پہنچ گئی ہیں، جو کافی پریشان کن ہے۔ ادھر جراثیم کش اور کیڑے مار ادویات فروش خراب ادویات کی سپلائی سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی دکانیں سرکار سے منظور شدہ ہوتی ہیں اور ان پر خراب ادویات فروخت کرنے کا الزام عائد کرنا غلط ہے۔ پلوامہ اور شوپیاں میں نقلی ادویات کی فراہمی پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے پیسٹیسائڈز ڈیلرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن کے ایک ممبر نے کہا کہ دراصل چند کمیشن ایجنٹ لوگوں سے میوہ خریدتے ہیں اور بعد میں باہر سے خود ہی ادویات خرید کر ان باغ مالکان کو ہی بیچتے ہیں، لیکن ان ادویات کی کوئی جانچ نہیں ہوئی ہوتی ہے، جس سے یہ کمیشن ایجنٹ میوہ جات کا کمیشن حاصل کرنے کے علاوہ ان ادویات کا بھی کمیشن حاصل کرتے ہیں۔ نتیجتاً میوہ جات اور سبزیوں کی فصل بہتر کے بجائے ابتر ہوتی ہے۔ زمینداروں کی شکایت ہے کہ محکمہ اور سرکار کی جانب سے حیران کن طور پر نقلی ادویات کی فراہمی اور استعمال کو روکنے کے لیے کوئی ٹھوس کارروائی نہیں ہو رہی ہے، جو کافی مایوس کن ہے، کیونکہ سبزیاں اور میوہ جات ہی کشمیر میں بیشتر لوگوں کا ذریعے روزگار ہے۔ اب چونکہ مارچ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور کاشتکار باغات اور کھیتوں کا رخ کر رہے ہیں، لیکن سبزی اگانے والے و باغ مالکان اس مخمصے میں ہیں کہ آیا وہ ادویات کا چھڑکاؤ کریں یا نہیں، اور اگر کریں بھی تو کس دوا یا تیل وغیرہ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ محکمہ سے اس ضمن میں ٹھوس اقدام کے علاوہ رہنمائی طلب کر رہے ہیں۔ یہ تھے پلوامہ سے شوکت ڈار۔ شیربین آپ آل انڈیا ریڈیو سری نگر سے محمد حسین ظفر کے ساتھ سن رہے ہیں۔ سمین ترال سے شبیر بٹ نے خبر دی کہ ترال کے مختلف جنگلات میں لگی آگ پر تقریباً قابو پایا جا چکا ہے، تاہم کل سے دد کلن اور شاجن جنگلات میں پھر ایک بار آگ نمودار ہوئی ہے اور اس وجہ سے لوگوں میں تشویش جاری ہے۔ محکمہ جنگلات اور مقامی رضاکاروں کی جانب سے آگ بجھانے کی کوششیں جاری ہیں۔ ادھر کلگام سے فاروق راتر نے خبر دی ہے کہ 19 فروری 2005 کو والٹنگو ناڈ میں آئے برفانی طوفان کے باعث جو 100 کے قریب لوگ مرے تھے، ان کے حق میں کل 19 فروری کو والٹنگو ناڈ میں ہی حزب صاحب کا دعائیہ مجلس کا اہتمام رہے گا اور اس دوران
قرآن خوانی کا بھی اہتمام رہے گا۔ کرنا سے اشفاق سعید نے خبر دی کہ سرحدی تحصیل کرنا میں بجلی کا شدید بحران پیدا ہو چکا ہے اور اس کے نتیجے میں عام لوگ پریشان ہیں۔ علاقے میں سرما کے آغاز کے ساتھ ہی بجلی سپلائی بھی متاثر ہے اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ زونل ایجوکیشن آفس پامپور کی جانب سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں زون سے وابستہ کئی اساتذہ کی عزت افزائی کی گئی۔ اس موقع پر چیف ایجوکیشن آفیسر پلوامہ شبیر احمد خان، زونل ایجوکیشن آفیسر پامپور الطاف احمد زرگر اور زون سے وابستہ دیگر افسران موجود تھے۔ یہ تقریب متعلقہ اساتذہ کی غیر معمولی کارکردگی کے صلے میں ان کی عزت افزائی کے لیے منعقد کی گئی تھی۔ سمیع ضلع ریاسی میں درجنوں دیہات میں ابھی پختہ سڑکوں کا فقدان ہے اور ان علاقوں کے لوگوں کو آمد و رفت میں گوناگون مسائل و مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ زاہد ملک کی ایک رپورٹ۔ ریاسی ضلع کے سب ڈویژن لاہور اور سب ڈویژن درماڑی کے درجنوں دیہات اس جدید دور میں بھی سڑک جیسی سہولیات سے محروم ہے۔ یہاں کئندورہ، گلاب گڑھ، وندارہ، لد، برنسال، شبراز، برمیدار، نہوچ، ٹھلو، بلر، ڈاکہ، لاڑ، بگوداس، بننا، سرسود، نندکوٹ، برالا، چنگڑا وغیرہ علاقہ جات اس دور میں بھی سڑک جیسی سہولیت سے محروم ہے۔ سڑکوں کی غیر موجودگی نے یہاں کی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے اور اس کے اثرات نہ صرف عوامی نقل و حمل پر پڑ رہے ہیں بلکہ صحت، تعلیم اور روزمرہ کی ضروریات کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔ ضلع کے دور دراز علاقہ جات کے لوگ سڑکوں کی کمی کی وجہ سے روزانہ مختلف مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ لوگوں کو اپنے گھروں سے مرکزی راستوں تک پہنچنے میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ بعض علاقوں میں تو سڑک کی عدم موجودگی کی وجہ سے لوگوں کو کسی بھی قریبی مقام تک پہنچنے کے لیے کئی کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے۔ مقامی آبادی نے شہربین کو بتایا کہ اگر کسی علاقے میں کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے یا حادثے کا شکار ہو جاتا ہے تو سڑکوں کی کمی کی وجہ سے اسے فوراً علاج کی سہولیت فراہم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بیمار افراد یا زخمیوں کو ہسپتال پہنچنے میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں اور بعض اوقات یہ وقت پر ہسپتال نہ پہنچنے کے سبب جان کی قربانی دے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں امدادی ٹیموں کا ان علاقوں تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بدقسمتی کی بات تو یہ ہے کہ مقامی لیڈران الیکشن کے دوران تو بلند بانگ دعوے کرتے ہیں لیکن الیکشن ختم ہونے کے ساتھ ہی لیڈران اپنے وعدے بھول جاتے ہیں اور پھر 5 سال کے بعد اپنا چہرہ دکھاتے ہیں۔ لوگوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ فوری طور سڑکوں کو تعمیر کیا جائے تاکہ انہیں مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ تھے ریاسی سے زاہد ملک۔ اس کے ساتھ ہی شہربین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا چاہتے ہیں۔ اپنے میزبان اور شہربین کے ایڈیٹر محمد حسین ظفر کو اجازت دی۔